شاہد صاحب، نئی شطرنج کی بساط آپ کہتے ہیں، نئے مہرے، نئے رولز آف دا گیم، 2025 ٹرمپ، باقی دنیا ساری، آپ کمیونسٹ پارٹی کو، چائنا کو بڑا قریب سے جانتے ہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کیسے؟ پہلے تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ آیا ہے اس کے آنے کے امپلیکیشنز امریکہ کے لیے اور عالمی سیاست میں کیا ہے، کیونکہ وہ نئی سوچ کے ساتھ آیا ہے اور اس کی سوچ ماضی کی سوچ، امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سوچ، اپنے پیش رو کی سوچ، اپنی ڈیپ اسٹیٹ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ وہ جنگوں میں یقین نہیں رکھتا، وہ رجیم چینج میں یقین نہیں رکھتا، وہ فضول پنگوں میں یقین نہیں رکھتا۔ اس نے تو یہ بھی کہا تھا سیریا میں نہ جائیں، اور وہ چاہے گا ٹھیک ہے میک امریکہ گریٹ اگین، لیکن وہ اگر آپ اس کی ٹرمز میں بات کریں گے، وہ ٹریڈ کرنے کو بھی تیار ہے، وہ تعاون کرنے کو بھی تیار ہے، وہ مل کے کام کرنے کو بھی تیار ہے۔ تائیوان پریشان ہے بہت ہے تائیوان پریشان، اس کا میں پیسہ ضائع نہیں کرنا، میں چاہے تائیوان ہو یا چاہے نیٹو ہو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں مشاہد صاحب، نہیں کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ کسی خاص وقت کا انتظار کر رہی ہے نا، کئی دہائیوں سے، اور جو ان کی تھنکنگ ہے شی جن پنگ کمیونسٹ پارٹی کی، کیا وہ لمحہ آ چکا کہ جب وہ ایک فورس بن کے، بڑی فورس بن کے، معاشی فورس بن کے، ابھی تو ہے نا کہ سیکنڈ پہ تھا، برکس کی صورت میں، ایس سی او کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں، وہ اوپر کے سامنے آ جائے گی؟ یہ کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس ہوتی ہے، ابھی 20ویں کانگریس ہوئی تھی 2 سال پہلے 2022 کو، جو 19ویں کانگریس ہوئی تھی 2017 کو، جب شی جن پنگ 5 سال ٹرم ختم کیے، انہوں نے ایک سپیچ کی تھی، آئی تھنک غالباً اکتوبر 2017 تھا۔ اس نے کہا کہ the time has come for China to play a center stage role in the world، کہ ایک کلیدی کردار، ایک مرکزی کردار چائنا ادا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملحمے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بڑے محنت کی ہے، انہوں نے ہمت کی ہے اور بڑا فوکس کیا ہے انوویشن پر۔ اور اب میں دیکھ لیں، میں اکانومسٹ میں سٹوری آئی ہے، چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور، یہ ابھی گرمی میں پڑھا تھا، کور سٹوری ہے۔ انہوں نے کہا دا اولڈ سائنس آرڈر ڈومینیٹڈ بائی یو ایس اے، جاپان اینڈ یورپ از کمنگ ٹو این اینڈ، اور چائنا سائنس اور ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہو گیا۔ پھر ہارورڈ کی اسٹڈی آئی ہے، دا گریٹ ٹیک رائیولری، چائنا ورسز دا یو ایس، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ 5G، روبوٹکس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ہر طرف آگے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، چائنا یا ایٹ پار ہے امریکہ کے یا آگے بڑھ گیا ہے۔ نہیں، ایک طرف نیٹو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ، دوسری طرف لائن لگی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا 40 یا 45 یا 50 کتنے ملک جو برکس میں آنا چاہ رہے ہیں، 28 ملک، اور جنہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں تھائی لینڈ سے لے کے پتہ نہیں کہاں۔ تو مجھے یہ بتائیں نا کہ پھر ایک طرف برکس ایمرج ہو رہا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ آگے بڑھ رہا ہے، ویگنر گروپ بڑھ رہا ہے، یہ دوسری طرف ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ تو کوئی پھر دیکھیں نا، امریکہ سرنڈر کرنے جا رہا ہے۔ متبادل عالمی آرڈر کی بنیاد تو رکھی جا رہی ہے نا۔ اچھا وہ 25 میں کلیئر ہو جائے گا؟ ہاں، وہ کیا ہے، برکس بھی اس کا شامل ہے، اس کا وہ بھی شامل ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن۔ اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے پہلے کچھ بیانات میں برکس کا ذکر کیا اسپیشلی، مطلب اس کو بریف کیا گیا کہ برکس، حالانکہ برکس نے اپنی کرنسی کی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ کوئی ڈالر کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے لوگوں نے اتنا، حالانکہ برکس کرنسی کوئی نہیں بن رہی، لیکن اس نے ویسے خوف سے آ کے اس نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی ڈالر کا چھوڑنا، حالانکہ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے۔ ڈی ڈالرائزیشن سے مراد یہ ہے لوکل کرنسی کا تجارت۔ اور آپ دیکھیں برازیل نے بات کی تھی کہ ہمیں متبادل کرنسی لانی چاہیے اور ایک بینک وہاں پہ، ابھی ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 2 میں اسٹیٹسٹک دیتا ہوں آپ کو، دنیا اس وقت 193 ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اس میں سے 130 کی چین کے ساتھ زیادہ تجارت ہے بنسبت امریکہ کے، اور انہی 193 ممبرز میں سے 68 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈالر کے علاوہ تجارت کریں گے، روپیز میں، رینڈ میں، RMB میں، ریالز میں، جو ڈفرنٹ کرنسی۔ نہیں تو ایک جو سافٹ امریکہ کی امیج ہے، اور ظاہر ہے اس میں یہ بھی کہ جی
اسکالرشپس ہیں لوگ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میکسیکو کے لوگ بھی پھینکنے ہیں, یہ برتھ سٹیزن شپ بھی ختم کرنی ہے, یہ سارے لیگل اور پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا. 12 ملین ہے. اس کا تو فائدہ سارا لیٹن امریکہ میں چائنا کو ہوگا نا, کہ اگر میکسیکو سے لوگ نکالے جاتے ہیں. چائنا نے آلریڈی انگریس کر لیا لیٹن امریکہ. میں نے بتایا نا جیسے کہ وہ شی جن پنگ 5 دفعہ گیا لیٹن امریکہ, برائیڈن پہلی دفعہ گیا لیٹن امریکہ 4 سال کے ٹینیور میں. افریقہ ابھی میں پہلے بھی بات ایک نشست میں کر چکا ہوں کہ جو لیٹن امریکہ میں چائنا کا جانا ہے یہ مونرو ڈاکٹرن کا خاتمہ. ہاں بالکل 1823 کی مونرو ڈاکٹرن تھی جس میں کہا تھا امریکہ نے کہا یہ ہمارا بیک یارڈ ہے, ختم ہو گیا. تو نہیں جب انہوں نے پورٹ بنا لیا چانکے کا پیرو میں لیما میں کے ساتھ تو وہ ختم ہو گیا نا. جو اصل جو بندرگاہ ہے پورٹ سے لوگوں کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, اور وہ بندرگاہ لنک کر رہا ہے کہاں سے, پیسفک ایشیا کے ساتھ. تو وہ تو امریکہ کی بالادستی جو ہے یا اجارہ داری کہہ لیں, وہ تو اس کا خاتمہ اپنے بیک یارڈ میں ہو گیا. اچھا اس میں جو ہے وہ ابھی اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ 2025 میں پھر آپ کو چائنا یعنی ابھی تو ہے نا کہ وہ ابھر رہا ہے, 2025 میں چائنا ابھر چکا ہے. اگر ہم 1 سال کے بعد بات کریں زندگی رہی تو ہم یہ کہیں گے کہ چائنا ابھر کے آ چکا ہے, ایٹ پار آ چکا ہے. ایٹ پار ابھی ناٹ ملٹریلی بٹ سائنس اور ٹیکنالوجی اور اکانومی کے 2025 کی, میں 2025 کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہ 2 بڑی پاورز آ گئی ہیں اوپر. ٹھیک ہے, دے آر دا 2 میجر پاورز ان دا ورلڈ ٹوڈے, اور اس میں وہ راستہ ڈھونڈیں گے کس طرح تعاون کیا جائے. چائنیز تعاون کے لیے افریقن یونین بھی ہے, باقی وہ دوسری چھوٹی ہے, جیسے امریکہ میں مسلم مڈل پاس کی بات کی, افریقن یونین کی ہوئے, سینٹرل ایشیا وہ ہیں, لیکن ٹاپ میں یہ 2 بڑی پاورز. انڈیا کہاں پہ ہے؟ انڈیا جو ہے ابھی نتھی ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. نہیں مڈل پاور ہے. ہاں مڈل پاور پلس کہہ لیں اس کو, مڈل پاور پلس. اچھا مڈل پاور تو یہ سائز بڑا ہے, سائز بڑا ہے اور ظاہر ہے. تو یہ جو ہے یہ کلیئرٹی آئے گی 2025 میں جی کہ برکس میں, اگر برکس, اور یہ دیکھیں نا اگر ٹرمپ یہ بات کرتا ہے کہ جی ڈالر کیا تو ہم بند کر دیں گے, اور یہ بیانات وہ دے رہا ہے, تو بیانات کے نتیجے میں اب وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ واقعی دے رہے ہیں. کے لیے سکسیس کے لیے کروشل ہے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ. چائنا کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. اگر تو صرف ٹیرفس پر کرتا ہے تو ٹیرفس کا جواب چائنا بھی ٹیرف سے دے گا. انہوں نے دیا بھی ہے. 80% آف کریٹیکل منرلز جو ہیں وہ چائنا کے کنٹرول. لیکن ایلون مسک ہے نا, ہاں ایلون مسک چائنا کا خاص بندہ ہے, تو وہ ادھر اس کا رائٹ ہینڈ مین, اس کا رائٹ ہینڈ مین ہے. تو میرے خیال میں یہ ٹرمپ نے اس کو دفعہ یرکان میں لگا رہا ہے چائنا کے ساتھ. وہ کوشش کرے گا چائنا کے ساتھ کوئی ایسی ایگریمنٹ ہوئے, کیونکہ جو ٹیرفس ہیں وہ امریکی عوام کو بھی ہرٹ کریں گے. امریکن کے فارمرز ہیں, سویا بینز ہیں, دوسری چیزیں ہیں. آپ ٹائم اسکوائر پہ چلے جائیں سووینئرز لینے, تو وہاں پہ ہر سووینئر کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا, میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. جو کچھ چائنا کی جو سپلائی چین ہے, چائنا کی جو مارکیٹ ہے, چائنا کی جو کنزیومرزم ہے, وہ تو امریکن مڈل کلاس ڈیپینڈ ہی کرتی ہے چائنا کے اوپر. سیریا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اثرات پھیلیں گے آس پاس دوسری حکومتوں پہ, دوسرے ملکوں تک پھیلیں گے, فرق پڑے گا. اور مزید اب دیکھیں اگر ان کے اوپر نیچے ہونے کے اس کا کروشل چیز یہ ہے کہ جو نئی حکومت بنتی ہے وہ کتنی سٹرونگ ہوتی ہے, یا کتنا اس کا رخ جو ہے الٹیمیٹلی وہ شیپ کیا لیتی ہے. لیکن آپ کہہ چکے ہیں کہ ایریا اور انفلوئنسز آلریڈی ہیں, تو وہ تو اپنے وہ تو نہیں مانیں گے. لیکن وہ ان کا جو یہ جو الجولانی وغیرہ جو پین اسلامسٹ ہیں, بیسیکلی تو القاعدہ کے لوگ ہیں نا یہ, تو القاعدہ والے کی سوچ جو ہے وہ پین اسلامسٹ ہے. نہیں تو یہ ترکی کی سنیں گے, عرب ممالک کی سنیں گے, کس کی سنیں گے؟ عرب ممالک فی الحال فارغ ہیں. اٹس مور اباؤٹ ٹرکی, اور ان کا اپنا بھی سوچ ہوگی. سیریا جو ہے نا اس کے لیے ایک آئیڈینٹی پیدا ہو گئی تھی, اور ان کو بڑی دیر کے بعد ان کو موقع ملا ہے ٹھیک کرنے کا. باتھزم ختم ہو گیا. یہ بڑی 100 سال پرانی آئیڈیالوجی تھی پین عربزم کی, جس کا آف شوٹ تھا ناصرزم بھی, عرب نیشنلزم, اینٹی امپیریلزم, پروگریسو الگ ہو وہ لیتا تھا, لیکن اس کے لیکن بات پارٹی تو بڑی اسٹرانگ پارٹی تھی. صلاح بطار, صلاح جدید, میخشیل افلاق, کتنے بڑے فگرز تھے. اخوان موجود ہے. اخوان, اب مزے کی بات ہے کچھ عرب ممالک نے کہا کہ اخوان المسلمین ہمیں قبول نہیں ہے, حالانکہ جمہوری یہ جماعت اسلامی سمجھ لینا ایک جمہوری قوت ہے, کیونکہ الیکشن ذریعہ آتی ہے. ان کو انہوں نے مصر میں مارا, کیونکہ تحریک ساتھ ساتھ آتی ہے نا, کو ڈڑا کرایا. لیکن یہ تو اخوان المسلمین کے باپ ہوئے نا, یہ تو ملیٹنٹ ہے, وہ انہوں نے ان کی جان چھڑانے کی کوشش کی. تو اب وہ تو بڑے جو خلیجی ریاست ہے, میں خوف زدہ ہوں گی, ان کو ڈر. اور یہ غزہ بھی جب کھلے گا تو غزہ سے بھی جو کچھ دنیا دیکھے گی,
اور 23 جو پیلسٹینین عوام ہے ایک نئی جنریشن نئی لیکن ریکروٹنگ وہاں گراؤنڈ ہوگی. بیسز بن گئی وہاں جو ابھی تک تو پتہ نہیں 80,000 یا لاکھ یا لوگوں نے کاؤنٹنگ بھی بند کر دی. ابھی تو جب لوگ نہیں وہ کاؤنٹنگ کی ہے. لاسٹ نائٹ جو اخبار ہے انگلینڈ والا کیتھولک چرچ کا, انہوں نے کہا کہ 1,86,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. دس از دا ٹوٹل فگرس. اور آلموسٹ 50,000 تو وہ جو دوسرے ہیں ایک وہ ہیں, اور کتنے زخمی ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. نہیں لیکن اس کا بوجھ تو بہرحال کسی نہ کسی صورت مسلمان وہ دیکھیں نا جو مغربی دنیا میں مظاہرے ہوتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, اور مسلمان یہ ایشوز ختم نہیں ہوتے. دیکھیں نا سیز فائر کی کوشش ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو گئے, ایشوز ختم نہیں. سیریا کے لوگوں کا خیال تھا کہ جی سیریا کی جنگ ختم ہوگی, اب بشر الاسد قائم و دائم رہ گیا, پتہ نہیں چلا. لوگ کہتے تھے انتفاضہ سے پہلے, حماس کے اپرائزنگ سے پہلے, 7 اکتوبر سے پہلے, کہ جی فلسطین ایشو تو ختم ہو گیا, اب سب اسرائیل کو تسلیم کریں ایک لائن میں. ہم 2.0 یا 3.0 جو بھی کہیں, اس میں تو یہ ناممکن ہوگا اب کم سے کم غزہ کے بعد, اور یہ سارا وہ بات بھی کرے گے جی اب تو اس لیے تو ایک بڑی نئی دنیا کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے پاکستان کا بڑا اہم رول ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, ہمارا رول بنتا بھی ہے, لیکن ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں, پرائرٹیز ٹھیک کریں, اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں.